السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ رب العالمین ہمارا، آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے۔ ہزارہ درود و سلام نازل ہوں ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا۔ فصلوات ربنا وسلام علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، عظیم پیغمبر اور عظیم رسول عطا فرمائے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے گواہی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم پایہ پر ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بحسن خوبی اپنی عملی اور ذاتی زندگی میں انجام دیا، جسے ہر پڑھنے والا اور سننے والا سن کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی ساری مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک فرمایا ہے۔ خلق الحسن یہ ایک حسین و جمیل بات ہے۔ یہ حسن اخلاق، یہ حسن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، دل ربا ہوگی، دل لبھانے والی ہوگی، نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ تو خلق کا معنی ہے عربی زبان میں السجیہ والطبع والمروءہ والدین، دین ہے، اخلاق ہے، مزاج ہے، خوش مزاجی ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ الخلق حال فی النفس راسخۃ تصدر عنها الافعال من خیر و شر من غیر حاجت الی فکر و رویہ۔ بغیر کسی سوچ اور فکر کے، غور و فکر کے، انسان کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور نافذ ہوتی ہیں براہ راست، تلقائی، بغیر کسی تفکر اور تدبر کے، اگر خیر ہے تو وہ خلق حسن ہے، اور اگر شر ہے تو بد اخلاقی اور سوء الخلق ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کا اندازہ خود لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اس کے قول اور فعل میں کیا مطابقت ہے۔ دوستو، اور اگر قرآن کی زبان میں اگر حسن اخلاق کی تعریف کی جائے تو قرآن کریم کی یہ آیت جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ اخلاق کی بہترین تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساتویں آسمان سے گواہی دی ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی بنی نوع انسان ہے، بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے انسانی بھائی ہیں، تم جیسے انسان ہیں، لیکن تمہارے نبی کے اندر، رسول کے اندر جو جوہر ہے وہ بڑا عظیم جوہر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر مسرت اور نقصان کی چیز تمہارے نبی پر گنا گزرتی ہے، پسند نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ترجمہ سنتے رہیے اور حسن اخلاق کی تعریف پڑھتے رہیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال سے حسن اخلاق کی اچھی تعریف کون کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے اچھا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ سچا بیان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے منفعت اور فائدے کے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو فائدہ پہنچے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ نرم دل ہیں اور رحیم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رؤوف یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم ہے، اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم ہے، اور اللہ رب العالمین کا اسم کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو، کسی پیغمبر رسول کو وہ اسم عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے نام کیوں عطا فرمایا؟ ضرور کوئی بات ہوگی، ضرور کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کمالات ہوں گے جو ایک عام پیغمبر اور رسول میں پائے جانا۔ انسان تو دور کی بات، یہ بات بڑی پتے کی ہے میرے بھائی، یہ بات بڑے پتے کی ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے ایک نام کو چنا ہے اور اخذ کر کے بیان فرمایا ہے، آدھا ایک ٹکڑا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عرش والے کا نام محمود ہے اور فرش والے کا نام محمد ہے، اور دونوں حمد سے ماخوذ ہے، اور دونوں کے معنی کیا ہیں؟ تعریف والا۔ لیکن ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال جو رؤوف ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالی محمود ہے، وہ اپنے شایان شان خالق کی صفات اور کمالات اور اجلال اور قدر و منزلت کے ساتھ ہے، اور مخلوق اور پیغمبر اور رسول کے جو صفت ہے وہ انسان کے اپنے اعتبار سے ہے، حدود کے اعتبار سے ہے۔ لہذا مسلمانوں کو خالق اور مخلوق میں کوئی تشابہ اس آیت سے نظر نہیں آنی چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر سے کام لیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں کے ساتھ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، دور رہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ جتنا لگیں گے اتنا ہی کیا ہوگا؟ بات بڑھے گی اور ناچاقی تک پہنچے گی۔ دوستو، اگر کیچڑ پہ آپ دل ماریں گے، پتھر ماریں گے، تو وہ کیچڑ پڑ کے کیا ہوگا؟ ہماری طرف آئے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، آپ اپنا کام کریے، میں اپنا کام کرتا ہوں، کبھی بعد میں آ جاؤں گا آپ کے پاس ملاقات کے لیے، ابھی آپ کا دماغ صحیح نہیں لگتا ہے، کچھ ذہن میں الجھن اور پریشانی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ساری آیتیں اور احادیث جو بیان کی جائیں گی، حقیقت میں یہ تعریف ہے حسن اخلاق کی، دلیل بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بھی اخلاق کی ایک عظیم تعریف ہے کہ کسی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ایسی باتوں کو وہ چھوڑ دے جس سے اس کا سروکار نہ ہو، جس سے اس کے مقاصد نہیں ہوں، اس مجلس سے دور چلا جائے۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی آپ لوگوں کے لیے نرم خو اور نرم دل ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے گرد و پیش رہنے والے صحابہ کرام بھی سخت ترین ہو جاتے۔ ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور دنیاوی معاملات میں ان سے مشورہ لے لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة، یقیناً وہ لوگ جو مومنوں کے لیے فاحشہ پھیلاتے ہیں، بری باتیں پھیلاتے ہیں، خراب باتیں نشر کرتے ہیں، ان کے بارے میں خراب باتیں بولتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اس بلا اور مصیبت کی سزا آج مسلمان کاٹ رہا ہے۔ یہ فصل جو مسلمان بوتا ہے، کاشتکار کی طرح وہ وہی فصل کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ اگر کھجور کا پیڑ لگاتا ہے تو کھجور کا پھل توڑتا ہے، اور اگر کوئی کڑوے پھل لگاتا ہے ببول کا تو کانٹے توڑتا ہے۔ مسلمان بوتا کچھ ہے اور کاٹنے کی تمنا اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ میرے بھائی، مسلمان وہ لوگ ہیں جن کے پاس رسالت ہے،
جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس حدیث ہے، جن کے پاس شریعت مصطفیٰ ہے، جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم آئیڈیل ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ استاذ بننے کے لیے استاذی کا ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے طبیب کا ہونا ضروری ہے، دوستو مالدار بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اور شریف بننے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے بڑا دل میں چبھن ہوتی ہے اور دل میں بڑا عجیب خلش پیدا ہوتی ہے جب یہ ہم احادیث اور قرآن کریم کی آیت کریمات اور سلف و صالحین کے واقعات اور ان کے حلم اور بردباری کی دلیلیں پڑھتے ہیں تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان بڑی باتیں ہیں، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ عجیب و غریب ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ ہم منبر و محراب سے کچھ اور بولتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا وہ اخلاق مند ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خالق کو بھول کر مخلوق کے ساتھ وہ نرمی کرتا ہے اور خالق کے ساتھ ایک ند اور شریک اور ساجی لے کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد واسطہ اور وسیلے کے نام پہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تم اللہ پاک کے حساب پر بزرگوں کی تعظیم کر کے، انبیاء کی تعظیم کر کے شرک کر رہے ہو، تم گستاخ اللہ بھی ہو اور گستاخ رسول اللہ بھی ہو۔ اگرچہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا رہے ہو، پھر بھی تم گستاخ ہو، گستاخ اولیاء اللہ بھی ہو اگر اولیاء اللہ کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا رہے ہو۔ شرک اور تمام انواع و اقسام کے ساتھ یہ ایک طرح کا غضب ہے، ایک طرح کا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں کی آبادی کو اس بات کی خبر نہیں، بلکہ وہ جو لوگ شرک کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں، ان کے درسوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بات ان لوگوں کے خلاف کرتے ہیں جو اللہ کے حق کی اور اللہ رب العالمین کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح بدعت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اصل میں یہ گستاخ رسول ہیں۔ ہر بدعتی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ تو اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بات کو، ادھوری سمجھیے بات کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کسی کا ہو نہ ہو وہ اپنے رب کا ضرور ہو جائے، اور کسی کا وہ وفادار ہو نہ ہو وہ اللہ کے رسول کا وفادار ہو۔ یہ دو شخصیات، دو ذات، ایک اللہ ایک رسول اللہ کا وفادار ہوگا، ان دونوں کا احترام کرے گا تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد کسی کے ساتھ کسی کا نمبر آتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ بھی انسان کا کہ پیدائش کا ذریعہ ہے، صرف خالق اللہ ہے، ماں باپ ذریعہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسین معاملہ کرو، حسن و جمال جیسی کیفیت پیش کرو۔ صرف خرچہ دے دینا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسین معاملہ کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ یہ حسن اخلاق کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان میں سے دونوں یا ایک بزرگی کو پہنچ جائیں یا جوانی کو، عام طور پر بزرگی میں خطائیں ہوتی ہیں عمر درازی میں، لیکن اگر جوان ماں باپ ہو تب بھی ان کو اف نہ کہنا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ سب حسن اخلاق کی تعریف ہے۔ اور اپنے بازو ان کے لیے بچھا دو، اپنے چہرے اور باڈی لینگویج سے، جسم کی زبان تمہاری ایسی ہو، تم جوان ہو گئے، بدن ہاتھ میں طاقت ہو گیا، تم پڑھ لکھ لیے، تمہیں الفاظ اور زبان دانی آ گئی،
اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبان کے سارے گولے اپنے باپ ماں پر چھوڑ دو کہ آپ تو جاہل ہے اور ہم پڑھے لکھے ہیں. یہ نہ کہا کرو. اسی باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی باپ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تم ڈاکٹر ہوئے, پروفیسر ہوئے, عالم دین ہوئے, تاجر ہوئے, بڑے سے بڑے انسان بنے, پیسے کمانے والے بنے. تو ان کے لیے بڑی لینگویج, جسم کی زبان تمہاری دلالت کرتی ہو کہ تم ان کے بیٹا ہو, باپ نہیں ہو. دوستو اور بزرگوں, حسن اخلاق کا موضوع ہے, اسی لیے بات بھی حسین ہی ہونی چاہیے, باتوں میں تلخی اور ترشی نہ ہو. یہ بھی مقرر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سامعین کے کان پر گرا گزرے, لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہ تو ہمارا کلام نہیں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو غصہ کو چھپانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑا انعام ہے. احسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے, اور توحید کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مسلمان دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھے. کتنے وقت کی؟ جمعہ کا نمازی نہیں ہو, جو جمعہ کا نمازی ہے, میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں, لائیو نشر ہو رہا ہے, وہ سب سے بڑا بدخلق انسان ہے. جو اپنے رب کا نافرمان ہو اس سے بڑا بد اخلاق. اور عید کے نمازی نہ بنو, 5 وقت کے نمازی بنو, اخلاق پیش کرو. اخلاق کوئی شینی کلامی اخلاق نہیں ہے. جب تک واجبات کو ادا نہیں کیا اور حرام چیزوں سے نہیں رکا, شینی کلامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج میں نے ارادہ ہی کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں آج حسن اخلاق اور اخلاق کی باتوں کو واضح کر دوں. ایک گوشہ اس کا اپنی جانکاری تک خالی نہ چھوڑوں, تاکہ ہم سب لوگ مل کر کے, جو ایک کشتی کے ہم سب سوار ہیں مسلمان, وہ سب مل کر کے اس مذہب اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں اخلاق کا ہم ثبوت پیش کریں. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے جتنے لوگوں کو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھایا, اتنی زیادہ تلواریں ان پر نہیں دوڑائیں, برسائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج مسلمان غیر مسلموں کے خون کا پیاسا ہے, وہ اسی لیے کہ وہ بد اخلاق ہے. ہم ان کے لیے رہنما اور رہبر ہیں, اور رہنما اور رہبر خیر خواہ کسی کے لیے برائی نہیں چاہتا, کسی کے خون اور قتل کا پیاسا نہیں ہوتا. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں, یہ دلیل کی روشنی میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. دوستو, جب اخلاق کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی بد اخلاق ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے شدید لہجہ کیوں رکھتے ہیں اپنے اندر, اتنی تلخی اور سختی کیوں ہے آپ کے اندر؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم جی حق کی بات کرتے ہیں, ہم اصول کے پابند ہیں, ہم بڑے زبان کے سچے اور سیدھے ہیں. یہ سب شیطانی کلمات ہیں. ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں, ہم کمپنی کے مالک ہیں, ہم تنخواہیں دیتے ہیں اپنے ماتحتوں کو, ہم مینیجر ہیں, ہم فورمین ہیں, میں نے اس کمپنی کو اسٹینڈ کیا ہے, ہزاروں موظفین اور اسٹاف ہماری بدولت یہ تنخواہ لیتے ہیں. یہ سب کون سے جملے ہیں؟ شیطانی جملے جو انسان دہراتا ہے. ہر بدخلق کی یہ دلیل ہے. ابلیس نے بھی کہا تھا جب اس نے بدخلقی کی تھی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اس کے پاس بھی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ اونچے رہنے والی مخلوق ہے. یہ اونچائی انسان کے لیے مہلک اور ہلاکت. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے طریقے سے آپ بات پیش کرو, مقابلہ کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ اگر غیر مسلم بھی ہے, اسلام کی دعوت تم قول و فعل کے ذریعے دے رہے ہو, اچھے الفاظ میں دے رہے ہو, انداز میں دے رہے ہو, تو تمہارا وہ جگری دوست ہو جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن یہ بات کسے حاصل ہوگی؟ ان لوگوں کو جو صبر کا مادہ رکھتے ہیں, جو تحمل رکھتے ہیں, اور جو عظیم نصیب والے ہیں.
بڑے نصیب والے ہیں، بڑی شخصیت ہیں۔ انسان بڑا بننے کے لیے اس کے اندر بڑائی کا ہونا ضروری ہے میرے بھائی، داعی بننے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو دعات ہمیشہ اپنی پذیرائی کرتے رہتے ہیں، اپنی تعریف، جس مسلک سے ان کا تعلق ہے اس کی تعریف، اپنے علماء کی تعریف، اور اپنے منہج کی، اپنے خاندان کی، قبیلے کی، اپنے روش کی، رفتار کی، گفتار کی، آپ سمجھ جائیے یہ انسان نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعوت نہیں دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کے رسول ہے، اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و توحید اور تبلیغ کے بھی رسول ہیں۔ دعوت میں سختی یہ سوٹ نہیں کرتی دعوت تبلیغ کو۔ آپ کوئی بندہ اور شخص نہیں چاہتا کہ اس کی کیا ہوتی کہ عزتی ہو اور اس کی رسوائی ہو۔ آپ کسی غیر مسلم کو دیکھ کہیں یہ کافر ہے جی، ناپاک ہے، واللہ وہ اسلام نہیں لائے گا۔ اور یہ جملہ بھی خلاف رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سما بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد کے علاقے کے رہنے والے قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے۔ مسلمانوں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ میں حاضر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی غرض سے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ستون میں اسے باندھ دیا جائے۔ انہیں باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی اپنے صحابہ اکرام سے کہ ان کا خیال رکھنا، یہ قبیلے کا سردار ہے، ان کے سرداری کے اعتبار سے ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، مخاطبت الفاظ و القاب کا استعمال کرنا۔ صحابہ کرام نے وہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز کے وقتوں میں آئے اور پوچھا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہر بار انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے حال سے ہمارا حال اچھا ہے، اگر آپ نے مجھے سزا دی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ہماری قوم تیار ہے، اور آپ نے ہمارے اوپر اگر رحم کیا، شفقت کیا، مہربانی کی تو ہم اچھا بدلہ دینے کو تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے پوچھتے وہ یہی جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کہا کہ اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قریبی کوئی کنواں بتائیں۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہاں کنواں ہے، وہاں چلے جائیں آپ۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دوستو، اگر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے حسن اخلاق کے معاملے سے اور نقل کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں باقی رہ جائیں گی۔ لہٰذا یہ ایک استشہاد ہے دلیل سے۔ جو لوگ غیر مسلم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ان کا خون گرم ہو جاتا ہے، وہ بدک جاتے ہیں، بہت غصہ اور تیغ و طغیانی میں آ جاتے ہیں، یہ سب گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو انہیں دیکھ کر شفقت ہونی چاہیے کہ یہ مسکین آدمی بھائی ہمارا مر جائے گا تو یہ جہنم رسید ہوگا، اسے ہمیں جہنم سے نکالنا ہے، چاہے جو جتن ہمیں کرنی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کروٹ لیتے لیتے صبح کر لیتے تھے، کیونکہ ہماری قوم کے لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں، غیر مسلم کافر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اور آج ہم مزے لے لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں بدعتی ہے جہنم میں جائے گا، فلاں بدعتی ہے شرک کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اس طرح کے جملے ہر محفلوں کی زینت بناتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا داعی کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہمارے درمیان ان کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ تر امتیاز تھا کہ وہ جہاں جاتے داعی اللہ اخلاق سے دعوت اسلام دیتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام ہمارے اسلاف نے ہمیشہ غیر مسلموں سے جا کر ملے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھایا ہے، انہیں کھانے کی دعوت دی ہے اس لالچ میں کہ یہ بندہ اسلام لے آئے۔ اور ابھی چند دنوں پہلے علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل اس امت کو عطا فرمائے۔ ان کا بھی نظریہ، ان کے اپنے استاذ اور ان کے محبوب ترین شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم اور دیگر علماء کبار کے نظریے سے موافقت رکھتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلک ہمارے مخالف ہے یا ہم ان کے مخالف ہیں تو ان سے ہماری جو مخالفت ہے علمی ہونی چاہیے، علمی اعتبار سے رد کریں، ذاتی دشمنی، زیادہ ان پر لعن طعن نہ کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ دوستو، مجھے اس اسٹیج سے کہنے سے ایک طرف سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس موضوع کا اظہار کر رہا ہوں، اور ایک طرف مجھے غم ہو رہا ہے کہ بے شمار وہ لوگ جو حق کی
دعوت توحید اور دعوت حق سے مقتنع ہوئے اور دعوت حق قبول کیا اور ہماری کشتی میں سوار ہوئے، آج وہ اپنے منہج سے، دعوت اللہ میں منہج نبوی سے منحرف ہو کر کے ہر مخالف کو لعن طعن کرتے ہیں، اور اختلاف کی جگہ میں علمی دلائل کے بجائے لفظی لعن طعن تشنیع اور اس طرح کی باتیں ایسے کرتی ہیں جس سے ہم لوگوں کو شرم آتی۔ ہمارا یہ اسوہ نہیں ہے، ہم سب کو لے کے چلنے والے لوگ، ہمارا مقصد لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنی ہے، لوگوں کو رسوا نہیں کرنا ہے۔ کون جانتا ہے کہ آج عقیدہ اس حق پر ہے، آج مومن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح میں مومن ہوتا ہے، شام کو وہ کفر کا عمل کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، اور شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کو وہ کفر کا عمل کر بیٹھتا ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ آج ہم حق پہ ہیں، عقیدہ صحیحہ پہ ہے، کل ہم گمراہ ہو جائیں گے، یہ کون جانتا ہے؟ مصیر اور انجام اللہ کے ہاتھ میں، لہٰذا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم حق پہ ہیں تو محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو حسن اخلاق کے ذریعے دین بتانے کی ضرورت ہے، عقیدہ صحیحہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق ہے عالم کا، ایک دیندار انسان کا، ایک دعوت و ارشاد کے محفل میں کام کرنے والے لوگوں کا۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو پروگرام کو ارینج کر لیا، دعوت توحید دے دی، ہمارے کچھ ماننے والے لوگ ہو گئے۔ لوگوں، یہ کبر یہ خطرناک مرض ہے۔ اگر یہ عام لوگوں میں تکبر آ جائے تو اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں، اور جب یہ خاص لوگوں میں علماء اور طلبۃ العلم اور داعی اللہ میں ہو جائیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی کیا ہو؟ تکبر ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہو، حسین و جمیل ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق سے انکار کرنا، حق تسلیم نہ کرنا، اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایک بڑا منصب اور مقام عطا فرمایا ہے۔ جب انسان کا غلام اور اس کی بیوی اس کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں گواہی دے دیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ انسان اچھا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اخلاق مند انسان تھی۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی دیباج و حریر نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ ولا شممت رائحة قط اطیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خوشبو نہ سونگھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، پسینے اور بدن کی خوشبو سے زیادہ خوشبو ہو۔ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے۔ فَمَا بَالَ لِي قَطْ اف، کبھی آپ نے اف تک نہ کہا۔ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ، کوئی کام میں نے کر لیا تو آپ نے یہ نہ کہا تم نے یہ کام کیوں کر لیا۔ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَّا فَعَلْتَ كَذَا، اور جو کام میں نے نہیں کیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، رواہ مسلم، کہ نیکیوں کا سردار حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق کی تعریف کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ کے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ تعریف ادھوری ہے، کامل تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق ہو، تو نیکی کا مجموعہ ہے۔ اور اثم یہ ہے کہ تمہارا دل جسے گناہ کہہ دے وہ گناہ ہے، وہ بدی ہے، وہ برائی ہے، دل کو مفتی بنا لو۔ اگر دل کسی کام کو برا کہتا ہے تو وہ برائی ہے۔ قرآن و حدیث کی جتنی دلیلیں ہیں وہ سب کی سب دلیلیں دل کے موافق ہے، خواہ وہ برائی کی دلیلیں ہوں، کرنے کی ہو یا نہ کرنے کی دلیلیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فاحش اور متفاحش یعنی بد کلام نہیں تھے، اور فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، میزان
حسنات میں حسن اخلاق سے زیادہ قیمتی اور کوئی وزنی عمل نہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ تعالیٰ بد کلام بد اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ سب سے اچھا عمل کون ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ حسن الخلق۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقوی اللہ، یہ اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ اللہ کے ساتھ حسن معاملہ کرے، یہ اس کی دلیل ہے، اور حسن الخلق بندہ بندے کے درمیان حسن معاملہ کرے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ مومن میں سب سے بہتر ایمان، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق رکھیں۔ لہذا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح عورتوں پر ضروری ہے کہ مردوں کے ساتھ حسن معاملہ کرے، اسی طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ اخلاق یہ جزائل متبادل ہے، ان خیرن فخیرن وشرن فشرن، آپ اچھا معاملہ کریں گے تو اس کا جواب اچھا ملے گا، اور برا معاملہ کریں گے تو جواب برا ملے گا۔ تو ایک خاندانی زندگی کے استوار ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، کہ انسان حسن اخلاق کے ذریعے روزہ دار اور تہجد گزار کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقرب منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ سب سے محبوب اور قیامت میں میرے زیادہ قریب رہنے والے شخص وہ ہوں گے جو اخلاق جس کا سب سے حسین ہوگا، اور سب سے دور رہنے والے قیامت کے دن ہم سے وہ لوگ ہوں گے اور مبغوض ہوں گے۔ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الثرثارون والمتشدقون تو معلوم ہے، یہ متفیہقون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتکبرون، اور یہ تینوں کا معنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، سخت اسلوب والا انسان، سخت کلام، سخت گو، اور بد اخلاق انسان، تکبر کرنے والا انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، اشج بن عبد القیس سے کہ تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، ایک بردباری اور دوسرے نرمی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور ہر معاملے میں رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی پر جو چیزیں عنایت کرتا ہے سختی پر نہیں کرتا، وما لا یعطی علی ما سواہ، جو اس کے علاوہ پر عنایت نہیں کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جس معاملے میں ہوگی اسے وہ زینت بخشے گی، ولا ينزع من شیء الا شانہ، اور جس معاملے سے نرمی نکال لی جائے اس میں وہ سختی اور بے صورتی اور آ جاتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دیہاتی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیشاب کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ اسے پیشاب کرنے سے نہ روکو، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب انہوں نے پیشاب سے فارغ ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ آپ ڈول میں پانی لائیے اور اس پر بہا دیجیے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے وہ دیہاتی خوش ہو گئے اور کہا کہ اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ یہ ماجرا کیوں ہوا، یہ منظر کیوں پیش آیا، صحابی کے دل سے کیوں نکلی بات؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سوال یہ ہے کہ بد اخلاقی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جہالت کی وجہ سے، شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 شہوت اور خواہش نفس کی وجہ سے، نمبر 3 غضب کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے، اور نمبر 4 ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بد اخلاقی پیدا کرنے کے لیے یہ اسباب اور عوامل ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو دوستو دو راز کی باتیں بتا رہا ہوں حسن اخلاق کے لیے، ایک اللہ سے خوف پیدا کریے اور ایک آخرت سے خوف پیدا کریے۔ دو باتوں سے خوف ہوگا تو اخلاق آئے گی۔ وقت اب ختم ہو چکا ہے، اذان ہونے والی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما اور تمام امت اسلامیہ کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین حسن اخلاق کے ذریعے ہمارا درجہ جنت میں بلند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کے ذریعے ہمیں صائم اور قائم کے درجہ کا مقام عطا فرما، حسن اخلاق کے ذریعے مذہب اسلام